انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گاٹھ لیتے ہیں، خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے۔ تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے، جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے، وہ تو آگ لگا دے گا۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے۔ یہ ساری شرک کی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں، کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا۔ پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے، یہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا، ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے، یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے۔ سنت پہ عمل کیا، امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اور یہ حجر اسود وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ جنت کا یاقوت ہے، زمین پہ اتارا گیا، اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر، مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ ویسے جو لوگ خام خواہ اس طرح کی کلابیں ملاتے ہیں نا، ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے۔ 13 نمبر ان لکی ہے، جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں، یا بلڈنگ میں 13 نمبر آپ نے نہیں رکھنا، وہ اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے توہم پرست ہوتے ہیں، حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی۔ سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی 100 دفعہ 13 نمبر رکھے اور 100 کی 100 دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے، ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ 13 نمبر ان لکی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ تو کئی لوگوں کے لیے 12 نمبر بھی ان لکی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے لیے 11 نمبر ان لکی ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر نہیں ان لکی ہوئے ہوتے ہیں، نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ آزمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، آپ اللہ پر توکل کریں گے۔ انبیاء کرام تو ان لکی نہیں ہوتے نا، انہیں بھی آزمایا گیا، اہل البیت کو آزمایا گیا، صحابہ کرام کو آزمایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے تکلیف کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں۔ ان کی اپروچ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، یہ جو تکلیف آئی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس نے بھی واپس چلے جانا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو واپس چلے جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے، جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی نا، دنیا سے تو ختم ہوگی نا۔ تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو۔ ہاں دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، جتنی مرضی مشکل زندگی تھی، مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی، اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔